دوستو، سلطنت عثمانیہ اپنے دور کی ایک مضبوط ترین سلطنت تھی جس نے 624 سال تک حکومت جمائے رکھی تھی۔ دوستو، جب ہمارا دیش 1857 میں آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا تب بھی سلطنت عثمانیہ ایک بڑے حصے پر پھیلی تھی اور مضبوط تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے مضبوط ہونے کی وجہ سے ہی دشمن اس سے ڈرتے تھے اور اسی لیے ہی اس پر کبھی قبضہ نہیں جما پائے۔ سلطنت عثمانیہ اپنے دور میں دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور سلطنت میں گنی جاتی تھی۔ دوستو، یہاں تک انگریزوں نے ہمارے دیش بھارت کی طرح اس سلطنت کو غلام بنانے کی بہت کوششیں کی تھی، پر وہ سب اتنی کوششوں کے بعد بھی اس سلطنت پر قبضہ نہیں کر پائے تھے۔ دوستو، اس سلطنت پر کیول انگریزوں کی ہی نہیں بلکہ پورے یورپ کی نظر تھی۔ یہاں تک ان سب سلطنتوں نے گٹھ جوڑ کر کے سلطنت عثمانیہ کو اکھاڑنا چاہا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ دوستو، یہ سلطنت اپنے آخری وقت میں بھی صرف اپنے لوگوں کی وجہ سے ہی ختم ہوئی تھی۔ اس سلطنت کی نیو 1299 میں ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی نے رکھی تھی اور 1924 میں یہ سلطنت اپنے لوگوں کے وروध کے چلتے ختم ہو گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ پر ٹوٹل 36 سلطانوں نے حکمرانی کی۔ دوستو، عظیم سلطنتیں عظیم سلطانوں سے بنتی ہیں۔ اگر سلطنت کا سلطان عیاش اور ناقابل ہو تو وہ سلطنت جلد ہی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، جیسا بھارت کی مضبوط مغل سلطنت کے ساتھ ہوا۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد اس سلطنت میں سارے سلطان عیاش اور ناقابل ہوئے، جس وجہ سے مغل سلطنت کمزور پڑ گئی۔ دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو سلطنت عثمانیہ کے 5 سب سے طاقتور سلطان کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نمبر 5، عثمان غازی۔ دوستو، عثمان غازی ارطغرل غازی کے تیسرے اور سب سے بہادر بیٹے تھے۔ عثمان غازی 1258 میں پیدا ہوئے تھے۔ دوستو، عثمان غازی نے سلطنت کو قائم کرنے کے لیے کئی مشکلات کا سامنا کیا اور 1299 میں بالآخر دنیا کی مضبوط سلطنت میں سے ایک سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا۔ دوستو، عثمان غازی کو اس لسٹ میں اس لیے رکھا ہے کیونکہ انہوں نے ہی مضبوط سلطنت کی نیو رکھی تھی۔ اور دوستو، کسی بھی چیز کی نیو رکھنے میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ بزنس ہو یا پھر آپ کا گھر۔ اگر نیو ہی مضبوط نہیں ہوگی تو تھوڑے ہی وقت میں سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر اوٹومان امپائر کی نیو مضبوط نہیں ہوتی تو سلطنت عثمانیہ اتنی مضبوط کبھی نہیں ہوتی۔ عثمان غازی سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان تھے۔ نمبر 4، عبدالحمید دوم۔ دوستو، سلطان عبدالحمید سلطان عبدالمجید کے دوسرے بیٹے تھے اور سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان تھے۔ یہ 1842 میں پیدا ہوئے تھے۔ سلطان عبدالحمید کے دور میں ہی سلطنت کی پہلی پارلیمنٹ کی شروعات ہوئی۔ سلطان عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور سلطان اور آخری اسلام کے طاقتور خلیفہ تھے۔ دوستو، عبدالحمید 19ویں شتابدی میں سلطنت عثمانیہ کے ایک ذہین اور عقل مند سلطان تھے، جن کی وجہ سے ہی یورپ کی سلطنتیں اوٹومان امپائر کو ختم نہیں کر پائی۔ دوستو، اگر 19ویں شتابدی کے دور میں عبدالحمید جیسا بہادر سلطان سلطنت میں نہ ہوتا تو یہ سلطنت 19ویں شتابدی کے لاسٹ میں ہی ختم ہو جاتی، کیونکہ عبدالحمید 1876 میں سلطان بنے تھے۔ تب اس سلطنت کے پیچھے پوری دنیا کی تمام سلطنتیں لگی ہوئی تھی، جن میں برٹش سلطنت اور رشین سلطنت بھی شامل تھی۔ دوستو، 1876 میں عبدالحمید کے بڑے بھائی مراد پنچم سلطنت کے سلطان بنے تھے، جو جلد ہی اپنے دشمنوں کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن گئے تھے۔ دوستو، اگر عبدالحمید ثانی اپنے بھائی کی اس حرکت کو دیکھ کر ان سے سلطنت کے تھرون کو نہ چھینتے تو یہ 600 سال پرانی سلطنت مراد سلطان کے ہاتھوں ختم ہو جاتی۔ دوستو، سلطان عبدالحمید کو اس لسٹ میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کیونکہ ان کے دور میں پوری دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں اوٹومان امپائر کو ختم کرنے میں لگی ہوئی تھی۔
پر سلطان عبد الحمید کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر پائی۔ دوستو جب یورپی سلطنتیں سلطان عبد الحمید سے جیتنے میں ناکامیاب رہی تو انہوں نے سلطنت کے لوگوں کو سلطان کے خلاف بھڑکانا شروع کیا اور سلطان کے قریبی لوگوں کو اپنا جاسوس بنا لیا۔ دوستو سلطان عبد الحمید کو تخت سے اپنے گھر کے ہی لوگوں نے 1909 میں ہٹایا تھا اور ایک کمرے میں نظر بند کروا دیا تھا۔ 10 سال کی لمبو کشمکش کے بعد سلطان عبد الحمید ثانی کا انتقال 1919 میں ہو گیا تھا۔ سلطان عبد الحمید کے تخت سے ہٹتے ہی سلطنت کمزور ہونا شروع ہو گئی اور آتے آتے 1924 میں ختم ہو گئی۔ نمبر 3، سلطان سلیم دوم۔ دوستو سلطان سلیم دوم سلطنت عثمانیہ کے 9ویں سلطان اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں اسلام کے پہلے خلیفہ تھے۔ سلطان سلیم سلطان بے یزید دوم کے بیٹے تھے۔ سلطان سلیم دوم 1470 میں پیدا ہوئے تھے۔ سلطان سلیم 1512 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ دوستو سلطان سلیم نے اپنے دور میں کئی جنگوں کو جیتا۔ سلطان سلیم کو اس لسٹ میں اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ سلطان سلیم دوم نے ہی سلطنت عثمانیہ کو حجاز، ایران، فلسطین اور مصر جیسے ملکوں تک پھیلایا۔ سلطان سلیم نے مکہ، مدینہ، یروشلم جیسے پوتر شہروں کو فتح کیا، جس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کے اس سلطان کو اپنا خلیفہ مان لیا اور اس طرح سلطنت عثمانیہ میں اسلامی خلافت کا آغاز ہوا۔ دوستو سلطان سلیم نے یہ کارنامہ صرف اپنی 8 سال کی حکومت میں کر دکھایا تھا، کیونکہ دوستو 1520 میں لمبی بیماری کے چلتے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ نمبر 2، سلیمان دی میگنیفیسنٹ۔ دوستو سلیمان دی میگنیفیسنٹ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں سلطان اور دوسرے خلیفہ تھے۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ سلطان سلیم دوم کے بیٹے تھے۔ سلطان سلیمان 1494 میں پیدا ہوئے تھے۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ 1520 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے۔ سلطان سلیمان نے سلطنت عثمانیہ کو بہت اونچے مقام پر پہنچا دیا تھا، جس سے دشمن خوف زدہ تھے۔ دوستو کیونکہ سلطان سلیمان جنگ پر جب بھی جاتے تو وہ اس جنگ کو جیت کر ہی آتے تھے، اس لیے دشمن سلطان سلیمان سے گٹھ جوڑ کرتے تھے۔ دوستو سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کو اس لسٹ میں اس لیے رکھا ہے کیونکہ ان کے ہی دور حکومت میں سلطنت عثمانیہ نے سمندر پر بھی راج کیا۔ جس علاقے کو سلطنت عثمانیہ سمندر میں بیچوں بیچ ہونے یا سمندر میں واقع آئی لینڈ کو نہیں جیت پائی تھی، وہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے دور میں جیت لیے گئے۔ دوستو اسی وجہ سے دشمن اب سمندر میں بھی اپنی منمانی نہیں کر سکتے تھے۔ سلیمان دی میگنیفیسنٹ کی موت ہنگری میں 1566 میں جنگ کے دوران ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان سلیمان کا دل آج بھی ایک چرچ میں دفن ہے، جسے ڈھونڈنے میں آج بھی کئی ٹیم لگی ہوئی ہیں۔ دوستو اس لیے ان کا نام سلیمان دی میگنیفیسنٹ پڑا۔ سلطان سلیمان نے ہی سلطنت عثمانیہ پر سب سے لمبے دور یعنی 46 سال تک حکومت کی اور سلطنت کو مضبوط بنایا۔ نمبر 1، سلطان محمد فاتح۔ دوستو سلطان محمد دوم سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان تھے۔ سلطان محمد فاتح سلطان مراد دوم کے بیٹے تھے۔ سلطان محمد فاتح 1432 میں پیدا ہوئے تھے۔ محمد فاتح 2 بار سلطنت عثمانیہ کے سلطان بنے، پہلی بار 1444 میں اور دوسری بار 1451 میں۔ دوستو محمد فاتح کو پہلی بار جب سلطان بنایا گیا تو وہ صرف 12 سال کے تھے، جس وجہ سے 2 سال بعد یعنی 1446 میں انہیں وروध کے چلتے ہٹانا پڑا۔ پھر جب 1451 میں سلطان مراد دوم کا انتقال ہو گیا تب انہیں دوسری بار 19 سال کی عمر میں سلطان بنایا گیا۔ دوستو محمد فاتح کو اس لسٹ میں اس لیے شامل کیا ہے کیونکہ سلطان محمد نے صرف 21 سال کی عمر میں وہ کر دکھایا تھا جو 1100 سال سے کوئی بھی سلطان نہیں کر پایا تھا۔ دوستو سلطان محمد فاتح نے ہی 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تھا، جسے 1100 سال تک کوئی فتح نہیں کر پایا تھا، جس سے سلطان محمد کو سلطان محمد فاتح کے نام سے جانا جانے لگا۔ سلطان محمد فاتح نے ہی باجنطینی ایمپائر کو 1453 میں پوری طرح ختم کر دیا تھا۔ سلطان محمد فاتح کا انتقال 1481 میں ہوا تھا۔
دوستو فی الحال آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔